معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو اینڈ تک ضرور اس کو اچھی طرح سے سنیں۔ یہ ویڈیو ہمارے کلمہ طیبہ کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو تفاسیر بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل میں، کہ یہ اس کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشاہبت دی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ آئیے آگے اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں، اور تیز ہوائیں اور آندھیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی ہی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس کی ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس میں مصائب کی ان آندھیوں سے ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا۔ کھجور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کثافتوں سے دور رہتی ہے۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ مومن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک کام جو در حقیقت اسی کلمے کی شاخیں ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستی کی کثافتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی یہ درخت سدا بہار ہے، اس پر کبھی خزاں طاری نہیں ہوتی اور وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ اگر اس سے مراد کھجور کا درخت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل سارا سال کھایا جاتا ہے، نیز جس زمانے میں بظاہر اس پر پھل نہیں ہوتا، اس زمانے میں بھی اس سے مختلف فائدے حاصل کیے جاتے رہے۔ کبھی اس سے نیرا نکال کر پیا جاتا، کبھی اس کے تنے کا گودا نکال کر کھایا جاتا ہے، اور کبھی اس کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص توحید کے کلمے پر ایمان لے آتا ہے تو چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست، عیش و آرام میں ہو یا تکلیفوں میں، ہر حال میں اس کے ایمان کی بدولت اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو در حقیقت توحید کے کلمے کا پھل ہے۔